बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से। सूरत हाल ये है कि एक तो पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के दस्तो बाजू बनने जा रहे हैं और अब ये रिलेशनशिप जो है चाइना और पाकिस्तान की ये होने जा रही है जनाब हुकूमती सतह से लेके अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की सतह पे होने जा रही है। और चाइना ख़ास तौर पे चाइना भी ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, लेकिन किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत रहने चाहिए और किसी तीसरे प्लेयर को ये खेल ख़राब नहीं करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जी, बंद कमरे का इजलास, और उसमें हमारी ख़ास तौर पे अस्करी क़यादत ने, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका फ़ैसला था कि सिर्फ़ पार्लिमानी लीडर्स को ही न बुलाया जाए, बल्कि उसमें जो डिफेंस कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ डिफेंस, उनके अरकान को भी बुलाया जाए। वो भी अरकान पार्लिमान होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, कौमी असम्बली के रुकन होते हैं, उनको भी बुलाया गया। 80 मेंबर्स को बुला के, अरकान पार्लियामेंट को बुला के ब्रीफिंग दी गई और एक एक चीज़ बताई गई, एक एक चीज़ जो कि पब्लिक में डिस्कस नहीं की जा सकती थी। उसमें वो समझें कि आप कौमी राज होते हैं, वो बता दिए गए। अब जब हमारी सियासी जमातों को ये पता चला, सारी जमातों को जब ये पता चला कि हुकूमत जो है वो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने के लिए तैयार नहीं और ये नहीं देगी, दूसरी जानिब अमेरिका से किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं करने जा रही, और CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जिसे कहते हैं वो जारी सारी रहेगा। और पाकिस्तान जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा लीडरशिप जो है वो अब अपनी ख़ारजा पॉलिसी का ट्रैक जो है वो यकसर तब्दील करने के मूड में है। तो हुआ ये कि उसके बाद ज़ाहिर है, मैंने आपको कहा था कि आगे जाके मैं कुछ बताऊँगा, सिफारतकार भी मुतहर्रक हुए 4-5 मुल्कों के, और उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, अरकान पार्लिमान को, और डिस्कशन के ज़रिए किसी न किसी तरीके से पूछने की बात की। और अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी जो इन कैमरा सेशन की ब्रीफिंग थी वो उन तक पहुंच गई। और उसके बाद अपोजिशन जमातें, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, उन्होंने फिर इसको एक एज के तौर पे लिया। और अब ये इत्तलात हैं कि ये सियासी जमातें अपनी खदमात पेश करना चाहती हैं कि जनाब हम हाज़िर हैं, हम अमेरिका को भी स्पेस देंगे, हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी में यू टर्न नहीं लेंगे, और हमारी जो नई ख़ारजा पॉलिसी, हम जिस ख़ारजा पॉलिसी पे अमल करेंगे वो रवायती होगी, यानी कि अमेरिका के साथ मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस कर दिया कि वो जा रहे हैं वाशिंगटन, वो वाशिंगटन का विज़िट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आती कि वो क्यों करना चाह रहे हैं वाशिंगटन का विज़िट इस वक्त, क्योंकि अगला इजलास अभी होना है। फिर मरियम बीबी ने भी मैदान में आ गई, उन्होंने भी ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी ख़ारजा पॉलिसी ज़ाती मफादात और इस तरह से तब्दील नहीं होती, ज़ाती सोच पे तब्दील नहीं होती, ये कौमी मसला है। हालांकि वो भूल गई कि उनके दौर में तो वज़ीर ख़ारजा ही नवाज शरीफ साहब ख़ुद थे, ना दफ्तर ख़ारजा को तो उस वक्त ताला लगा हुआ था, वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं था। सारी ख़ारजा पॉलिसी वन मैन शो के ज़रिए चल रही थी, वन विंडो के ज़रिए चल रही थी। अब मरियम सफदर साहबा ने भी ये बात की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कर दी कि अमेरिका और यूरोप हमारी तरफ देखे, इस ये जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में। वो भी उनको बुला रहे हैं जो बाइडन की तारीफ़ कर रहे हैं। तो चाइना ने भी फिर मतबादल, उन्होंने कहा कि उनके पास भी इत्तलात है। तो आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, उसकी 7 साला तकरीबात हैं और उसमें उन्होंने दावत दे दी, बिलावल भुट्टो को भी दे दी और मुस्लिम लीग नवाज़ को भी दे दी। और उसके बाद कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उसमें तकरीर की है, बाकायदा तौर पर उसमें शरीक हुए और अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान का भी और तहरीक इंसाफ का भी। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे दो टोक अंदाज में कहा कि वो CPEC को भी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी, BRI को भी वो सपोर्ट करते हैं, और चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बन चुके हैं वो किसी भी सूरत में मुतासर नहीं होंगे।
اور اب وہ دور گیا کہ ڈکٹیشن دی جاتی تھیں سپر پاورز کی طرف سے، اب وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی مماثلت بتائی کہ جو کمیونسٹ پارٹی چائنا کی فلسفی ہے، پھر انہوں نے اپنی فلسفی بتائی پی ٹی آئی کی کہ وہ کس لیے ہے۔ تو انہوں نے سیدھا کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی اور عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا، بڑوں کو اندر کرنا، جیلوں میں ڈالنا، یہ وہ بتایا۔ بلاول بھٹو کو بھی انگیج کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کو، کہ جناب آپ بھی آئیں 7 سالہ تقریبات میں، آپ بھی شیئر کریں۔ بلاول بھٹو بھی اس میں ہوں گے شریک جی، اور مسلم لیگ نواز بھی۔ اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ چائنا بھی اپنی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے تو بتا دیا گیا ہے کہ ہم انگیج نہیں ہو سکتے امریکہ کے ساتھ، خاص طور پہ لڑائی، جنگ و جدل اور فسادات میں۔ تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب جو متبادل، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واشنگٹن چلے جائیں جی، کہیں بھی چلے جائیں تو پالیسی چینج ہونے والی نہیں ہے، اور اس لیے مریم بی بی نے آ کے، وہ سوات تو نہیں گئیں لیکن مریم صفدر صاحبہ نے آ کے یہ بات میسج کنوے کر دیا واشنگٹن کو بھی کہ جناب ہم موجود ہیں، اور ادھر نواز شریف صاحب تو غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے۔ آگے ایک اور بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ ہماری پریورٹی چائنا ہے، سی پیک ہے، بی آر آئی ہے، اور ریجن میں بھی اور ادروائز بھی۔ تو کل وزیر اعظم عمران خان نے گوادر میں جو ایونٹ، جس ایونٹ میں گئے، سی پیک اتھارٹی کی طرف سے اہتمام کیا گیا تھا، غیر ملکی سفارتکار بھی تھے، جو کل وزیر اعظم عمران خان نے ادھر کہا اور کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے اور سی پیک کو ہم سبوٹاج نہیں ہونے دیں گے، یہ ساری باتیں کر کے آج وہی باتیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عسکری قیادت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ NDU میں بلوچستان ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز نے بلوچستان میں پاکستان کے دشمنوں کو شکست دے دی ہے، لیکن ابھی ان کے کچھ نہ کچھ آثار باقی ہیں، لہٰذا یہ جنگ جاری رہے گی اور پاکستان کے چپے چپے کا کیا کہنا چاہیے دفاع کیا جائے گا، اور بلوچستان کو قومی دھارے میں لایا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے ہیں اور وہ بلوچ جو پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہوگی، اور باقی اعتبار کیا جائے پاکستان کی فوجی قیادت پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، کہ ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے دفاع سے غافل نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو یہ آ گیا۔ اب ایک بات ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، لیکن ان میں وہ بلوچ شامل نہیں ہیں جو را کے اور غیر ملکی ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں اور اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور خبر بھی آئی، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان سے متعلق، آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک اہم پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ہے، انہوں نے کہا جی نجی تقریبات میں وہ اگر شریک ہوا کریں گے تو وہاں پہ کسی قسم کی سیکورٹی اور کسی قسم کا پروٹوکول استعمال نہیں کریں گے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے نہ صرف وہ بلکہ وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور ان کی کابینہ کے ارکان بھی یہ کام اب چھوڑ دیں، اور کسی قسم کی کوئی نہیں ہونی چاہیے نمود و نمائش۔ یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اور وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ پیغام دیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی بھیج دیا کہ آج کے بعد یہ پالیسی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو نہ صرف وہ خود اس پہ عمل کریں گے بلکہ مانیٹر بھی کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ٹیکس عوام کا، ہم عوام کے خادم، لیکن وہ عوام کے خادم جو ہیں اور ارکان پارلیمان اور عوام کے نمائندے، اگر ان تک ایکسیس ہی نہیں ہے
عوام کی تو پھر ایسے کیا فائدہ. لہٰذا یہ کلچر اب جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. پھر چین کے صدر نے بھی ایک اہم اعلان کر دیا ہے جو وہ کر رہے تھے. انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ان کی پارٹی کمیونسٹ پارٹی چائنا وہ خطاب کر رہے تھے عالمی سیاسی جماعتوں کی سربراہ کانفرنس سے، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ ہو اور اس کی کوئی پشت پناہی نہ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پوری دنیا سے کہا کہ تنازعات مسئلے کا حل نہیں، بلکہ تنازعات سے لڑائیاں زیادہ پھیلتی ہیں. وہ واضح طور پہ میسیج دے رہے تھے دنیا کی سپر پاور امریکہ کو اور ان کے حواریوں کو. اختلافات کے بجائے انہوں نے کہا کہ مخلصانہ عالمی تعاون کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی ختم کرنی ہے تو تمام طاقتیں جو ہیں وہ صدق دل سے اکٹھی ہوں اور ان معاملات کو ایڈریس کریں، ورنہ انہوں نے کہا کہ زبانی جمع خرچ کا کوئی فائدہ نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اور یورپی یونین اتفاق رائے اور تعاون کو فروغ دیں گے اور عالمی چیلنجوں سے صحیح طور پر نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گے. چائنا نے اپنا پیشکش کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جناب کہ مسئلے کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا جائے. پھر ایک اور اچھی خبر آئی ہے، اور وہ خبر آئی ہے سری نگر مقبوضہ وادی سے. مقبوضہ وادی سے خبر یہ آئی ہے جی گوپکار 6 جماعتوں کا الائنس ہے، اور یہ دلی نواز سیاسی جماعتیں ہیں کشمیر کی، جن کو ہم کٹ پتلی حکومت کہتے تھے، جو دلی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ہند نواز سیاسی جماعت ان کو کہا جاتا ہے. یہ پیپل الائنس فار گوپکار PAGD یہ ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا. یہ اس گروپ میں کشمیر کی سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کو مودی سرکار نے انوائٹ کیا تھا، تو مودی سرکار نے ان کے ساتھ کچھ ساز باز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئی تھی. اب گوپکار کا جی ان جماعتوں کا ایک اجلاس اور ہوا، اور ان سیاسی جماعتوں نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دلی سے ایک کمیشن آیا ہوا ہے نئی حد بندیاں کرنے کے لیے، ڈی لمیٹیشن کے لیے، آئندہ ریاستی انتخابات سے پہلے، مقبوضہ کشمیر کے انتخابات سے پہلے، اس حد بندی کمیشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا. اور الیکشن سے پہلے حد بندی کے معاملے کو مسترد کر دیا ہے. اور اس ہند نواز سیاسی جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ پہلے 370 بحال کیا جائے، پھر ریاستی الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے بعد آنے والی ریاستی اسمبلی فیصلہ کرے گی نئی حد بندیاں ہونی ہیں یا نہیں ہونی. تو یہ ایک بری خبر ہے دلی سرکار کے لیے، مودی سرکار کے لیے، کہ ان تمام جماعتوں نے نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی دلی میں 24 جون کو مودی سرکار کے ساتھ، وہ انتہائی مایوس کن میٹنگ تھی اور لا حاصل میٹنگ تھی، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لہٰذا یہ تمام کی تمام جماعتیں بھی واپس اپنی پوزیشن پہ آ گئی ہیں. جو پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو حریت کانفرنس ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہی ڈیمانڈ اب یہ ہند نواز سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں کہ 370 اور 35 سے بحال کیا جائے، مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کیا جائے، اس کے بعد کوئی بات ہو سکے گی. تو اسلام آباد کی آواز، ہند نواز کشمیری جماعتوں کی اور حریت کانفرنس کی، تینوں کی آواز ایک ہو چکی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.